ہاں اچھا بچوں، آج ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں اپنا چیپٹر نمبر 3 کا جو ہے لیکچر نمبر 8 ہم نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اچھا لیکچر نمبر 8 ہمارا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے 7 لیکچر اس چیپٹر کے ہمارے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیچھے جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آب و ہوا کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سے جو ہے وہ مطلب کہ جیسے پاکستان کی آب و ہوا ہے وہ گرم مرطوب ہے، تو اس کی کس طرح سے جو ہے اثرات ہیں ہماری زندگیوں کے اوپر، یہ مختلف چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ وہ اگلا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے پاکستان بحیثیت گزرگاہ برائے چین، افغانستان اور وسطی ایشیا۔ تو پاکستان کے مغرب اور شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان۔ یہ جو ممالک ہیں سمندر کے ساتھ واقع نہیں ہیں، اس لیے ان کو پاکستان کا راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ مطلب پاکستان کیونکہ سمندر کے ساحل، ایک سائڈ پہ پاکستان کے سمندر کا ساحل ہے، تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اگر کہیں جانا ہو تجارت وغیرہ کرنے کے لیے تو یہ انہیں پاکستان کو راستے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ صنعتی اور معدنی ترقی کے کافی زیادہ امکانات ہیں، تو لیکن باہر کی دنیا سے ان کا سمندری رابطہ نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے ان ممالک کو اگر راستہ فراہم کرتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت اچھے مطلب اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ ان ممالک میں بھی ترقی زیادہ ہو سکے گی باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ کر کے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ منافع کما سکے گا، اور پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ برآمدی منڈی کے طور پہ سامنے آئے گا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی صنعتی اشیاء برآمد کریں گے پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہ برآمدی منڈی کے طور پہ سامنے آئے گا، اور پاکستان کا جو کاروبار ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوگا، زرعی، صنعتی اور معدنی ترقی ہوگی، سیر و سیاحت کو ترقی ملے گی، اور جو ہے وہ یہ جو ممالک ہیں کرغزستان اور تاجکستان وغیرہ، ان کو ایک ریجن کی طرح آزادانہ کام کرنا چاہیے، جیسے کہ یورپی یونین کام کرتی ہے، کہ مطلب یہ ایک پورا ریجن بن جائے نا، یہ سارے جو ہیں ٹھیک ہے مل کے تو ایک آزادانہ کام کرے، ٹھیک ہے۔ یورپی یونین کیسے کام کرتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں یورپ میں، ایسے یہ بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، تو یہ مل کے ایک یونین بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ کام کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پاک چین راہداری منصوبے سے گوادر چین تک گزرگاہ کو بہتر کر کے تجارت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان اور چین کی دوستی تو ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، تو اس لیے پھر مزید جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے وہ شاہراہ ریشم بنائی گئی ہے، اور اس سے تجارت کو میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے ہے ہمارا اگلا ٹاپک ہے معاشی عدم توازن۔ تو معاشی عدم توازن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدم توازن کا مطلب ہوتا ہے توازن کا فقدان ہونا، توازن نہ ہونا، جیسے کہ جو ایک آپ کے پاس میزان ہوتا ہے اس کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو اس کا مطلب ہے توازن ہے، اگر کوئی ایک اوپر اور کوئی ایک نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ عدم توازن ہے۔ اسی طرح سے معاشی عدم توازن کسی ملک کا یہ ہوتا ہے اگر اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، کسی ملک کا معاشی عدم توازن بھی کہہ لیں یا کسی گھر کا عدم توازن کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور ضرورت زندگی جو ہیں، بیسک ضرورت زندگی جو ہیں وہ حصول آمدن کے اندر ان کا ممکن نہ ہو، تو پاکستان جو ہے وہ شروع سے پہلے دن سے ہی معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا ہاتھ بھارت کا ہے، کیونکہ بھارت نے جو شروع سے اپنی پاک اسٹڈی میں پڑھا ہے کہ کس طرح سے ریزرو بینک کے اندر جو ہے ہمارے پیسے تھے، جو پیسے انہوں نے روکے رکھے، پانی کے مسائل کھڑے کیے، دفتری سامان ہمارا غائب کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں معاشی عدم توازن کا سبب بنی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات، بجٹ کے اندر اس طرح کی چیزوں کے اوپر، جیسے ابھی یوں دیکھ لیں کہ ہماری پاکستان کی آمدن کا کتنا زیادہ حصہ جو ہے وہ فوج کی طرف چلا جاتا ہے، اسلحہ بنانے میں چلا جاتا ہے،
تو وہ جو ہے حالانکہ وہ کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں ہے نا، وہ بس خرچی ہے، آمدن نہیں ہے، اور غیر ترقیاتی اخراجات کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے، تو برآمدات ہماری کم ہوتی ہیں اور درآمدات ہماری زیادہ ہیں، اس لیے بجٹ میں خسارہ رہتا ہے اور معاشی عدم توازن کا ہمارا ملک جو ہے وہ شکار رہتا ہے، اور بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قرضوں اور سود کی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو قرضے اور جو ہم سود ادا کرتے ہیں اور دوسرا جو ہم فوج کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، یہ ہماری آمدن کا 60% حصہ یہ کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب جو ہمارے 100 اس میں سے باقی 40% ہے وہ ہمارے ملک کے ترقیاتی اخراجات کے اوپر خرچ ہوتا ہے، وہ 40% سے بھی کم ہے۔ اس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکتے اور عدم استحکام کا اور عدم توازن کا شکار رہے۔ عدم توازن کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا اسباب یہ ہے کہ آبادی زیادہ تھی، وسائل کم تھے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے غیر موزوں حالات سے دوچار رہا۔ 1948 میں ہی جنگ ہو گئی، اس نے بہت نقصان پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اور ملکی ترقی کے لیے جو ہے 5 سالہ منصوبے بنائے گئے تو ہمیشہ سے، لیکن وہ منصوبے پوری طرح سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے آج تک کی، اور زراعت کی ترقی کے لیے ڈیم اور نہریں بنائی گئیں۔ ٹھیک ہے، اور معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے عالمی برادری سے امداد لی جاتی ہے، لیکن 1965 اور 1971 میں پھر جنگیں ہوئیں اور جس نے معیشت کو مزید تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے قرضہ اور سود بڑھتا چلا گیا۔ ہماری حکومتوں نے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے فوجی قوت بڑھانے پر زیادہ توجہ دی۔ ٹھیک ہے، اور فوج کے اوپر ہمارا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ہمارے ملک میں ہمیشہ سیاست میں بھی استحکام نہیں آیا نا، سیاسی عمل جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقفوں بعد ٹوٹتا رہا ہے، جس وجہ سے ملک میں استحکام نہیں آیا، لوگوں کے اندر اعتماد نہیں ہوا، اور سیاسی جماعتوں کی جو پالیسی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، جو نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی تمام پالیسیوں کو منسوخ کر دیتی ہے اور نئے سرے سے پالیسیاں شروع کر دیتی ہے، اور اس کی پالیسیاں جو 5 سال میں پوری نہیں ہوتی اور ایک نئی حکومت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ صنعتی ترقی کو روکا گیا۔ پھر نیشنلائزیشن کی پالیسی بنائی گئی۔ نیشنلائزیشن کی پالیسی کیا تھی کہ جو صنعتیں تھیں وہ مکمل طور پہ قومی، مطلب ان کو قومیانی کی پالیسی اس کو کہتے ہیں، نیشنلائزیشن یا قومیانی کی پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مطلب صنعتوں کو مکمل طور پہ سرکاری حیثیت دے دی گئی، جس وجہ سے جو ہے وہ ان کی ترقی میں مطلب مسئلہ آیا۔ پھر بعد میں ان کو دوبارہ سے انڈیویجولز کو بھی صنعتیں اپنی پرائیویٹائزیشن بنانے کی اجازت دی گئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ بھی پالیسیز بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ کافی سنگین ہے، بجلی کا بحران ہے، صنعت کاروں کا اس وجہ سے اعتماد ہی ٹوٹ گیا ہے، وہ نئی صنعتیں لگانے سے ڈرتے ہیں۔ صوبوں میں ترقی جو ہے وہ کافی کم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے ہیں۔ دونوں ممالک ایٹمی طاقت بن گئے ہیں لیکن مسائل ویسے کے ویسے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اور افغانستان کے جو بدترین حالات ہیں وہ بھی ہماری معیشت پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں، کیونکہ اسمگلنگ اور منشیات ہے، اس کے علاوہ کتنے جو ہیں افغان برادران جو ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، وہ بھی ہماری معیشت کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس سے معاشی حالت کا سنبھلنا مشکل ہے۔ پاکستان کے بہت سارے اضلاع جو ہیں پسماندہ ہیں اور لوگ بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں، اور اب دیہاتوں سے لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں، شہروں سے لوگ جو ہیں بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے دیہات اور جو چھوٹے قصبے اور شہر ہیں وہاں پہ اچھی سہولیات کا فقدان ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیاحت کے بہتر مواقع نہیں ہیں۔ پاکستان کے پاس اتنی اچھی جگہیں ہیں، مری، یوبیا، نتھیا گلی، لیکن جیسے پاکستان کے ساتھ ایک ٹیررسٹ کنٹری کا وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، تو لوگ جہاں جو سیاح ہیں وہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے، اور زیادہ تر جو توجہ دی جاتی رہی ہے وہ پنجاب کے اوپر ہی دی جاتی رہی ہے۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ ملک کے عدم استحکام کی وجہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔